امیدی سوالے امیدِ مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں عزیزان ملت، بزرگ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یادداشت اگر مجھے ساتھ دے رہی ہے تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ 20 جون 2010 کے بعد آج مجھے پہلی بار وادی کشمیر میں نماز جمعہ ادا کرنے کا موقع ملا ہے، اور یہ بھی پولیس کی کارستانی وہ یہ کہ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل نظر بند ہوں گھر پہ، اور گزشتہ جمعے کو جبکہ عدالت کی طرف سے پولیس کو نوٹس اجرا کیا گیا کہ آپ وجہ بتائیں کہ گیلانی کو کیوں ہاؤس ارسٹ رکھا جا رہا ہے، تو اس کے بعد ہی شام کو پولیس کا پہرا ہٹایا گیا، اور میں گزشتہ سنیچر کو شہید مولانا شوکت احمد شاہ رحمہم اللہ ان کی تعزیت کے لیے لال بازار جا سکا، اور اس کے بعد پھر نظر بندی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج صبح 10 بجے SHO صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے باہر جانے کی، اس لیے آپ آرام سے بیٹھیں۔ ہمارا پروگرام تھا بارہمولہ، جہاں آتش زدگی کا ایک ہولناک واقعہ رونما ہوا ہے، اور اربوں روپے کی جائیداد کا نقصان پہنچا ہے ہمارے انسانی اور دینی رشتوں کے بھائیوں کو، تو وہاں تعزیت کے لیے اور متاثرین کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے جانا چاہا تھا، لیکن SHO صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے باہر جانے کی، اور پھر پورے 11:30 بجے وہی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ افسران بالا کا حکم آیا ہے کہ آپ بارہمولہ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ 11:30 بجے اطلاع ملنے کے بعد کوئی پونے 12 بجے ہم تیار ہو کر نکلے، اور مرگون پہنچ کر وہاں پولیس کی ناکہ بندی تھی، اور انہوں نے ہم کو روکا۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی پولیس والے جو بڈگام پولیس ہے اور ہمہامہ جو پولیس سٹیشن ہے، انہوں نے ہم کو بتایا کہ آپ جا سکتے ہیں، کیا پولیس کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے؟ کیا بڈگام پولیس والوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ان کو ہم نے اجازت دی ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ 2 منٹ ٹھہریے، ہمارے آفیسر آئیں گے، پھر اور 2 منٹ ٹھہریے، اور 2 منٹ ٹھہریے، یہاں تک کہ تقریباً آدھ گھنٹہ ہوا تو پٹن سے پولیس آفیسر صاحب آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ واپس جائیں، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے، اور ہم نے غنیمت جانا کہ کم از کم اپنی اس ہمسایہ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کریں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بڑی طویل مدت کے بعد میں اپنی اس مظلوم اور محکوم اور غلام وادی میں اپنے دینی اور انسانی رشتوں کے بھائیوں کے ساتھ نماز ادا کر سکا۔ گزشتہ جمعہ جموں کشمیر کی ایک معروف تنظیم اہل حدیث کے صدر محترم شہید کر دیے گئے بڑی بے رحمی کے ساتھ، اور ان کا یہ سانحہ ہم سب کے لیے بہت ہی دلدوز سانحہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو تحقیقات کرے کہ بھئی اس انسانیت سوز واقعے کے پیچھے کن لوگوں کے ہاتھ ہیں۔ بہرحال جو بھی ہاتھ ہوں وہ بہت ہی اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، جو بھی لوگ ہوں، اور ہم نے اس وقت بھی اس کی مذمت کی ہے، اور آئندہ بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ایسے ناخوشگوار، دل سوز اور انسانیت سوز واقعات دہرائے نہ جائیں۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ کوئی بھی انوسنٹ، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، کوئی بھی اس کو کسی بھی حیثیت سے نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ کوئی سیاسی اختلاف ہو، کوئی ذاتی اختلاف ہو، کوئی اور معاملہ ہو، لیکن کسی کو کسی بے گناہ اور بے قصور اور غیر مسلح انسان کو نشانہ بنانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک انسان کی بغیر جواز کے جان لینا ساری انسانیت کا قتل ہے۔